ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر نمبر 11 کا، اور اس کی جو ٹرانسلیشن رہ گئی تھی آج ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ اپنی بکس نکال لیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ دس از آور ہوپ۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مارٹن لوتھر کنگ جو کہ ایک سیاہ فام تھا، اس نے امریکہ میں جو سیاہ فام لوگوں کے تھے ان کی حقوق کے لیے ایک جنگ لڑی، اور وہ جنگ کس طرح کی تھی؟ اس نے ایک احتجاج کیا، پیسفل احتجاج ریکارڈ کروایا اس نے، جہاں پہ اس نے مختلف ریاستوں کے لوگ اکٹھے کر کے وہاں پہ یہ اسپیچ کی، اور لاسٹ اسپیچ بھی آپ دیکھ لینا، اس کی جو میں نے پہلے 2 ویڈیوز بھیجی ہیں آپ مزید اس کو دیکھ لینا۔ اور اس میں وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے دس از آور ہوپ، یہ ہماری امید ہے، دس از دی فیتھ، یہ عقیدہ ہے، ود وچ آئی ریٹرن ٹو دی ساؤتھ، اور میں اس عقیدے، ساؤتھ کہتے ہیں جنوب، اور میں اس عقیدے کے ساتھ جنوب کی ریاست میں واپس جا رہا ہوں۔ ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ہیو آؤٹ۔ ہیو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تراشنا، کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس عقیدے کے ساتھ جنوب کی ریاست میں جا رہا ہوں، ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ہیو آؤٹ، کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے، ٹو ہیو آؤٹ، کہ ہم تراش دیں، آف دی ماؤنٹین آف ڈیسپیئر۔ ڈیسپیئر کسے کہتے ہیں؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جو مایوسی کے جو پہاڑ ہیں ان کو کیا کر دیں گے؟ تراش دیں گے۔ کس میں؟ اسٹون آف ہوپ، ایک امید کے پتھر میں، ایک روشن پتھر میں، کہ وہ کہہ رہا ہے اپنی قوم سے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جو نا امیدی کے، مایوسی کے جو پہاڑ ہیں ان کو تراش کے ایک امید کا قیمتی پتھر بنا لیں گے۔ ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم، ہم اس عقیدے کے ساتھ کہ وی ول، ہم بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے، ٹو ٹرانسفارم، کہ ہم تبدیل کر دیں، دا جنگلنگ ڈسکورس۔ جنگلنگ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو بے ترتیب ہوتی ہے، اور ڈسکورس بے سر، بے دھن، آف آور نیشن انٹو اے بیوٹیفل سیمفونی آف برادرہڈ۔ سیمفونی کہتے ہیں ایک پیاری سی دھن۔ وی ول بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے، دس فیتھ وی ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم دی جینگلنگ ڈسکورس آف آور نیشن۔ جینگلنگ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو ناخوشگوار لگے، ان پلیزنٹ۔ ڈسکورس، ڈسکورس کہتے ہیں بے سرا پن، آف آور نیشن، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی قوم کی، اس کو آپ ایسا بھی جھگڑے بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی قوم کے تفرقوں کو، آف انٹو اے بیوٹیفل سیمفونی آف برادرہڈ۔ سیمفونی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک دھن میں، آف برادر، ایک بھائی چارے کی دھن میں تبدیل کر دیں گے ہم اپنی قوم کے تمام جھگڑوں کو، تفرقوں کو ایک بھائی چارے کی دھن میں تبدیل کر دیں گے۔ ود دس فیتھ، اس امید کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ورک ٹوگیدر، کہ ہم اس قابل ہوں گے ٹو ورک ٹوگیدر، کہ مل کر کام کر سکیں، ٹو پرے ٹوگیدر، کہ دعا اکٹھی کر سکیں، ٹو اسٹرگل ٹوگیدر، اور محنت مل کے کر سکیں، ٹو گو ٹو جیل ٹوگیدر، اور جیلوں میں بھی اکٹھے جائیں، ٹو اسٹینڈ اپ فار فریڈم ٹوگیدر، اور آزادی کے لیے اکٹھے کھڑے ہوں۔ نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، وی ول بی فری ون ڈے، کہ ایک نہ ایک دن ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اب ایکچولی اس پورے سنٹینس میں آپ کو ہوپ کا ایلیمنٹ ملتا ہے، کہ وہ اپنی قوم کو امید دلا رہا ہے ایک ایسا دن آئے گا اگر ہم، جہاں پہ ہم مل کے دعا کریں گے، جہاں پہ ہم آزادی کے لیے لڑیں گے، آزادی کے لیے جیلوں میں اکٹھے جائیں گے۔ یہ اس میں پورے سینٹینس میں ایلیمنٹ آف ہوپ ہے۔ اس کے بعد ہے دس ول بی دا ڈے، یہ وہ دن ہوگا، وین آل گاڈ چلڈرنس ول بی ایبل ٹو سنگ ود نیو میننگ، کہ یہ وہ دن ہوگا جب خدائے بزرگ کے تمام بچے ول بی ایبل، اس قابل ہو جائیں گے، ٹو سنگ، کہ وہ گا سکیں، ود نیو میننگ، ایک نئے مفہوم کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب خدائے بزرگ کے تمام بچے اکٹھے ہو کر ایک نئے آواز کے ساتھ گا سکیں، ایک نئے الفاظ کے ساتھ گا سکیں۔ اس کے بعد وہ ایک سانگ جو ہے وہ اپنی ان قوم کو سناتے ہیں۔ وہ سانگ کیا ہوتا ہے؟ مائی کنٹری ٹس آف دی، ٹس کا مطلب ہے اٹ از، اینڈ دی یور، یہ ملک تمہارا بھی ہے۔ مائی کنٹری ٹس آف دی، یا اس کو اٹ از یور، کہ یہ آپ کا بھی ہے۔ سویٹ لینڈ آف لیبرٹی، سویٹ پیاری، لینڈ آف لیبرٹی، آزادی کی سرزمین، یہ پیاری آزادی کی سرزمین۔ آف دی آئسنگ، جس کے لیے میں گاتا ہوں، یا اسی کے لیے وہ اپنے ان کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے ہی گا رہا ہوں۔
لینڈ ویئر مائی فادرز ڈائڈ، یہ وہ سرزمین ہے ویئر مائی فادرز ڈائڈ، جہاں پہ میرے آبا و اجداد مدفن ہیں، ان کی تدفین ہے، وہ دفن ہے. لینڈ آف دا پلگرمز، پلگرمز کیا ہوتا ہے؟ وزٹر. اور پلگرم آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو بھی کسی شرائن یا کسی بزرگ اولیاء کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ پلگرمز کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے لینڈ آف دا پلگرمز پرائڈ، اور یہ وہ سرزمین ہے جو زائرین کے لیے باعث فخر ہے. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ، پہاڑوں کی ہر طرف سے، ماؤنٹین سائڈ پہاڑوں کی اطراف سے، لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کی گونج بجنے دو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ پوری امریکہ میں جہاں پہ بھی سیاہ فام ہے وہاں ہر جگہ سے کیا آزادی کی دھنیں بجنے دو. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی مختلف ریاستیں تھیں جس میں الباما، مسیسیپی، اور یہاں کے لوگ بھی وہاں پہ اکٹھے تھے، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آزادی کی جو دوڑ ہے نا اس کو پورے ملک میں پھیلا دو، پوری ریاستوں میں پھیلا دو. اس کے بعد کہتا ہے اینڈ اف امیرکا از ٹو بی اے گریٹ نیشن، اگر تو امریکہ ایک عظیم قوم بننا چاہتا ہے، دس مسٹ بیکم ٹرو، اور یہ سچ ہوگا، یہ سچ ثابت ہوگا، یہ سچ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر تو امریکہ نے ایک عظیم قوم بننا چاہتا ہے تو ہمیں یہ سچ ثابت کرنا ہوگا. اور وہ کس طرح بنے گی؟ سو لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کی دھنیں بجنے دو، فرام دا پروڈیجیس ہل ٹاپس آف نیو ہیمپشائر. اب اس میں کیا ہے؟ پروڈیجیس کہتے ہیں بہت ہی بلند و بالا، فلک بوز، ہل ٹاپس پہاڑ کی چوٹیوں سے. وہ کہہ رہا ہے اب آزادی کی جو دھنیں ہیں وہ ہیمپشائر، نیو ہیمپشائر یہ بھی ایک امریکہ میں ایک علاقہ ہے یا کسی اس کی جگہ ایک سٹی کا نام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نیو ہیمپشائر سے بھی کہ جو فلک بوس پہاڑ کی چوٹیاں ہیں وہاں سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا مائٹی ماؤنٹینز آف نیو یارک، اور نیو یارک کے جو عظیم ترین مائٹی بہت بلند ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، ان سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی ہائکننگ الیگنیز آف پینسلوینیا. الیگنیز ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہ پینسلوینیا کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے پینسلوینیا کے عظیم و ترین ہائکننگ بلند و بالا پہاڑی سلسلے سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی سنو کیپ راکیز آف کولوراڈو. اب کولوراڈو اب یہ بھی ایک اس کی ریاست ہے، اور اس کی جو پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ سنو کیپڈ ہے، برف کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کولوراڈو کی جو برف کی ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہیں ان سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی کرویشیس پیکس آف کیلیفورنیا. کرویشیس کہتے ہیں بل کھاتی ہوئی، ٹیڑھی. وہ کہہ رہا ہے کیلیفورنیا کی جو کرویشیس ہیں، جو بل کھاتی ہوئی چوٹیاں ہیں، پیکس ہیں پہاڑوں کی، ان سے بھی آزادی کی دھنیں بجنے دو. بٹ ناٹ اونلی دیٹ، لیکن صرف یہ بھی نہیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اسٹون ماؤنٹین جارجیا کے ہیں، پیکس آف کیلیفورنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ کرویشیس ہے، بل کھاتی ہوئی ہے. کولوراڈو کی کون سی ہے؟ وہ سنو کیپڈ ہے. ان ورڈز کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا اور کائنڈلی آپ ان کو اپنی کاپیز میں لکھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم سے کیوز بنتے ہیں کہ جارجیا ہے اس کے جو ماؤنٹینز ہیں یا وہ کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، کیلیفورنیا ہے، کولوراڈو ہے، اس کی کیا ہے؟ پینسلوینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی اس کو سولو کرنے کی. لیٹ فریڈم رنگ فرام اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا. جارجیا کے پتھریلے پہاڑوں سے بھی آزادی کی گونجیں آنے دو، آزادی کی آوازیں آنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹین آف ٹینیسی. لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹین آف ٹینیسی. ٹینیسی کے جو بلند و بالا پہاڑ ہیں ان سے بھی آزادی کی آوازیں آنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل اینڈ مول ہل آف مسیسیپی. ہل پہاڑوں کہتے ہیں، اینڈ مول ہل ٹیلے یا چھوٹی پہاڑی، آف مسیسیپی. مسیسیپی کی پہاڑ اور پہاڑیوں سے بھی آزادی کی آوازیں آنے دو. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ فریڈم رنگ، پہاڑوں کے ہر طرف سے لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کی جو آوازیں ہیں، آزادی کی جو نغمے ہیں ان کو گونجنے دو. وین وی لیٹ فریڈم رنگ، جب ہم آزادی کے نغمے گونجنے دیں گے. وین وی لیٹ اٹ رنگ، جب ہم انہیں بجنے دیں گے. فرام ایوری ولیج، ہر گاؤں سے. اینڈ ایوری ہیملٹ، ہر قصبے سے. ہیملٹ کہتے ہیں چھوٹے قصبے. فرام ایوری اسٹیٹ، ہر ریاست سے. اینڈ ایوری سٹی، اور ہر شہر سے.
جب ہم آزادی کے نغمے ہر شہر، ہر ریاست، ہر گاؤں اور قصبے سے بجنے دیں گے، وی ول بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے، ٹو اسپیڈ اپ، بڑھا سکیں، دیٹ ڈے، اس دن کو، وین آل آف گاڈس چلڈرن، جب خدائے عظیم کے تمام بچے، بلیک مین اینڈ وائٹ مین، سیاہ لوگ اور سفید لوگ، ول بی ایبل ٹو جوائن ہینڈز، اپنے ہاتھ ملانے کے قابل ہو جائیں گے، اینڈ سنگ ان دی ورڈز آف دا اولڈ نیگرو اسپرچول، اور ایک روحانی حبشی کے الفاظ کو دہرائیں گے۔ نیگرو اسپرچول ایک ان کا روحانی پیشوا تھا جس کے الفاظ کیا الفاظ تھے؟ اس کے الفاظ تھی فری ایٹ لاسٹ، فری ایٹ لاسٹ، تھینکس گاڈ وی فری ایٹ لاسٹ۔ یہ اس حبشی کے اس روحانی ان کا جو اسپرچول تھا، یہ اس کے لاسٹ سینٹینس تھے کہ خدا نے کرم کیا، ہم آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے، آزاد۔ اب اس پورے چیپٹر میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ فریڈم، لیبرٹی، موٹیویشن، ہوپ، اور وہ کس طرح اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ جو بلیک لوگ ہیں نا، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی رائٹس دینے چاہیے، اور ان کو وہ بتا رہا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ لوگ کامیاب ہوگے، آپ لوگ امریکہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی رہو گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ورڈز میننگ جو ہے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو مشکل الفاظ کے میننگ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پورے چیپٹر کے جو کوسچن آنسر ہیں اس کی میں آپ کو آج سینڈ کر دیتا ہوں، اور وہ مجھے کل تک اس کے کمپلیٹ کوسچن آنسر، اور میں ایک آپ کو میں نے اپلیکیشن بولی تھی، اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ ابھی تک کچھ بچوں کی پہنچ آئی ہے لیکن کچھ بچوں کی رہتی ہے، تو کائنڈلی وہ بھی مجھے آج کل تک سبمٹ کروا دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کوسچن آنسر ہے وہ بھی آپ ایک نیٹ کاپی پہ لکھیں، اور انشاءاللہ کل آپ کو میں اس کی جو مزید اگر اس کا نیکسٹ چیپٹر ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور اسی لیے آج کا لیکچر اتنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی مشکل الفاظ کے میننگز ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوپ فار دی بیسٹ، ٹیک کیئر، اسٹے